فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن كان قد حسن خلقه. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن من أبعدكم عندي وأبغضكم إلي أبغضكم أسوأكم أخلاقا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور بیٹوں، میں نے 5 احادیث آپ کو سنائی ہیں جن کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مومن آدمی لا یدرک بحسن خلقہ، اس کا اخلاق بہت خوبصورت ہے، اخلاق اچھا ہے، لیکن نہ تو اس سے نفل روزہ رکھا جاتا ہے، نہ اس سے تہجد پڑھی جاتی ہے، بس عام نمازی ہے، مسلمان ہے، لیکن اخلاق بڑا خوبصورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ مومن جو رات کو تہجد تو نہیں پڑھ سکتا، دن کو نفل روزہ تو نہیں رکھ سکتا، لیکن اخلاق خوبصورت ہونے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اس کو پورے دن کے روزہ رکھنے والے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں اور ساری رات تہجد پڑھنے والے کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سویا ہوتا ہے، یہ روزہ نہیں رکھا ہوتا، لیکن یہ ہے بڑا میٹھا، ہے بڑا نرم، ہے بڑا خوش اخلاق والا، تو اللہ ذوالجلال اس کی نیکیوں کا میٹر 24 گھنٹے ہی چلاتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم، کہ لوگوں میں گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے محلے کے کسی ذمہ دار اور اچھے چودھری کی گارنٹی پر اعتماد کر لیتے ہیں نا۔ اس کائنات کا سب سے عظیم انسان اور پھر وہ انسان کہ جس کی گارنٹی عرش والے نے دی ہوئی ہے، کیوں جی؟ جب وہ بولتے ہیں ان کی زبان حرکت کرتی ہے، ان کے مبارک ہونٹوں سے آواز نکلتی ہے، تو اس کی گارنٹی کس نے دی ہوئی ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ عرش والے نے دی ہوئی ہے۔ اور جس کی گارنٹی انہوں نے خود بھی قسم اٹھا کر دی، عبداللہ لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جب بات کریں تو گارنٹی دے کر کریں؟
کیوں جی؟ لگتا ہے کہ کام ذرا مشکل ہے، کام ذرا مشکل ہے، اس لیے آپ نے گارنٹی دے دی کہ چلو کوئی ہم جیسے کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں تو آپ سے گارنٹی کا لفظ سن کر عمل تو کر لیں گے۔ فرمایا لوگوں میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت کے دن مجھ سے آ کر لے لینا کیا؟ اعلی الجنہ، جنت میں سب سے اعلیٰ اور اونچا محل مجھ سے آ کر لے لینا۔ شرط یہ ہے لمن کان قد حسن خلقا، کہ جس شخص نے اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لیا۔ تیسری حدیث شاید یہ میں نے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت من حسن الخلق۔ آپ سب مسلمان جانتے ہیں کہ قیامت کے دن فیصلہ نہ نسب پر ہوگا، نہ ظاہر دیکھ کر ہوگا، بلکہ وہاں تو میزان گاڑا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، اور ہمارے اعمال ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھے جائیں گے۔ اور کامیابی کا انحصار کیا ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ، نیکیوں والا پلڑا بھاری، نیکیوں والا پلڑا بھاری۔ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جن کا وزن بہت ہو قیامت کے دن، جن کا وزن بہت ہو۔ آپ درس بخاری میں آپ حضرات شریک ہوتے ہوں گے، اس وقت بھی علماء بیان کرتے ہیں نا آخری جو حدیث ہے، کیوں بھائیو یاد ہے نا؟ اچھا، وہاں اثقل کا لفظ نہیں ہے کہ سب سے بھاری، وہاں لفظ ہے ثقیلتان فی المیزان، کہ بھاری ہیں۔ یہ نہیں کہا سب سے بھاری ہے، کہا ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، کہ ترازو میں بھاری ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن وہاں کہا ثقیلتان، لیکن یہاں کیا لفظ بولا ہے؟ اثقل، ما من شیء اثقل، کوئی چیز میزان میں زیادہ بھاری نہیں ہے، زیادہ وزن والی نہیں ہے، کس سے؟ من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے۔ ہم لوگوں نے وزن برابر کرنا ہونا تو ہم چاہتے ہیں کہ یار اس میں تھوڑا چھوٹا سا پتھر ہی رکھ دیں چھپا کر، کیوں جی؟ اس میں پتھر رکھ دیں روئی میں، پھر تو یہ وزنی ہو ہی جائے گی نا۔ جس طرح پاکستانیوں کی حالت ہے، تو آئیے اگر آپ کوئی وزنی پتھر اور وزنی لوہا کوئی اپنے نیکیوں والے پلڑے میں رکھنا چاہتے ہیں تو کیا رکھ لو؟ حسن خلق۔ چوتھی حدیث میں نے یہ پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا۔ ہم تو پتہ نہیں ہمارا اور معیار ہے، صحیح ہے نا؟ میرا اور معیار ہے، آپ کا اور معیار ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر اولیٰ کو پا لیتا ہے اور ماشاءاللہ تہجد کے وقت ہی آ جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، تو شاید ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ ایمان والا ہے، اگرچہ وہ بہت ہی کڑوا بابا کیوں نہ ہو۔ کیوں جی؟ ہے پہلی صف کا نمازی لیکن کڑوا بہت ہے، ہر ایک کو بس تھوڑ بہت غلطی ہو گئی، کوئی
اس نے ٹوپی رکھی تھی یا کوئی رومال رکھ گیا تھا بابا جی، اور ویسے جوان بھی ایسے ہی ہیں تاکہ بابے ناراض نہ ہو جائے، تو ٹوپی رکھ دی، وضو کرنے چلا گیا، کوئی بیچارہ قسمت کا مارا آیا اور اس نے وہ ٹوپی اٹھا کر پیچھے رکھ دی یا سائڈ پر رکھ دی، وہاں ہی ساتھ ہی رکھ دی۔ اب وہ آئے گا، ماشاءاللہ اچھا شوق ہے کہ پہلی صف میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور پہلے آ کر نماز پڑھے، لیکن وہ دیکھ کر اتنا گرم ہو جائے گا، اتنا تتا ہو جائے گا کہ مسجد میں ہی وہ گالیاں شروع کر دے گا کہ میری ٹوپی ہلائی تے ہلائی کیوں، یہ میری ٹوپی یہاں سے اٹھائی ہے تو اٹھائی کیوں۔ وہ بڑی منت سماج کرے گا، بابا جی مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو اجنبی ہوں، میں نے تو ویسے اپنی جگہ بنانے کے لیے تھوڑی سی ٹوپی ادھر کر دی ہے۔ کہے گا ٹوپی کیوں ہلائی؟ تو یاد رکھو ایک معیار ہمارا ہے اور ایک معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ اکمل المؤمنین ایمانا، کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے، احسنہم خلقا، کہ جس کو ذرا چھیڑ کر دیکھیں تو وہ آگے سے مسکرا پڑے، اس کو اگر کوئی اس کے مزاج کے خلاف بات کر لیں تو وہ ہنس کر ٹال دے، اخلاق اچھا ہو۔ اور شاید ان احادیث میں آخری حدیث میں نے یہ سنائی تھی، اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ کے فرامین ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سنیں تو ہمارے سر جھک جانے چاہیے، دل نرم ہو جانے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قال رسول اللہ ہے، یہ اس شخص کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جن کی عظمت پر اور جن کی تحفظ ناموس پر ہم اپنی زندگی تو کیا ہے، اپنے خاندان اور اپنا مال اور دولت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ان کی بات آپ سنیں تو اس طرح نہ سنیں کہ بس کوئی آدمی کہہ رہا ہے، نہیں، سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دو چیزیں، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب، کہ تم سے مجھے سب سے زیادہ محبوب یعنی میرا محبوب۔ اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، کیا اس سے بڑا کوئی درجہ اور مرتبہ اس کائنات کے اندر کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ نے سیدنا معاذ بن جبل سے کہا تھا نا، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، یہ ایک پیار کی علامت ہے اور محبت کا انداز ہے، پیار سے ہاتھ پکڑا، کہا معاذ واللہ، اللہ کی قسم، انی احبک، تو میرا محبوب ہے۔ تو سیدنا معاذ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں معاذ کی جان ہے، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں ایک آپ کو وصیت کرتا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں، اللہ تدعن دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کسی فرض نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا، اللہم اعنی، یہ کن کن کو یاد ہے؟ ہاں ماشاءاللہ 3 ہاتھ اٹھے ہیں، چلو چوتھا بھی اٹھ گئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہم
آئنی، اور بعض روایات میں ربی، اللہم بھی آتا ہے، اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ ان کلمات کو چھوڑنا نہیں۔ خیر، حدیث کا ترجمہ یہ تھا کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا محبوب، اور سب سے زیادہ قیامت کے دن میری کرسی کے ساتھ جس کی کرسی ہوگی۔ کیوں جی چاہتے ہیں؟ اچھا، یعنی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول ہمیں کہیں گے بھئی ادھر آ جائیے، میرا محبوب ہے، اور یہاں آ کر بیٹھو میرے ساتھ، اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، میرے ساتھ آ کر بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ یہ اعزاز ہمیں دے دے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں، صرف بدلنے کی ضرورت ہے نا۔ کہا تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب قیامت کے دن، اور میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا احسنکم اخلاقا، جس کے سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہوں گے، وَإِنَّ مِنْ أَبْعَدِكُمْ عَلَيَّ، اور سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ مبغوث، سب سے زیادہ برا مکروہ شخص، اور سب سے زیادہ مجھ سے دفع کیا ہوا، میں کہوں گا دفع کر دو اس کو، میرے قریب نہ آنے دو، وہ ہوگا اسوأکم اخلاقا، کہ جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ اچھا جی، میں نے 5 احادیث آپ کو سنائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حسن اخلاق انسان کے پاس ہو تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کی بہت زیادہ بشارتیں عطا فرمائی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ میرا مقصد آپ کو حسن اخلاق کی آیات یا احادیث سنانا نہیں تھا، یہ میں نے صرف ایک تمہید باندھی ہے۔ اصل مقصد پتہ کیا تھا؟ اصل مقصد ایک سوال ہے، اصل مقصد ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ میں یا میں یا کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بد اخلاق ہوں؟ کیوں جی؟ ہم سارے ہی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہمارا بڑا اچھا اخلاق ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں جی میرا بڑا اچھا اخلاق ہے، آپ سے کوئی پوچھے آپ کہیں گے نہیں میں بہت نرم آدمی ہوں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا بڑا اچھا اخلاق ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی میں بڑا کڑوا اور بڑا بد اخلاق ہوں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن یہ تو میاں مٹھو بننے والی بات ہے نا، یہ تو ہر بندہ ہی کہے گا جی میرا اچھا اخلاق ہے۔ آج کے اس مختصر سے درس میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے اپنے کہنے سے کہ میں خوش اخلاق ہوں ہم خوش اخلاق نہیں بنتے۔ میں کہوں کہ میں خوش اخلاق ہوں اور پورا محلہ مجھ سے تنگ ہو، میں کہوں کہ میرا اخلاق بڑا اچھا ہے اور میرا پڑوسی میرے بچوں سے اور مجھ سے تنگ آ کر مکان بیچنا چاہتا ہو، کیوں جی؟ ایسے بھی آپ نے لوگ دیکھے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میں نے نا یہ مکان بیچ دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک دفعہ نا مکان بیچنے کا ارادہ، ان کے پڑوس میں ایک شخص نے مکان بیچنے کا ارادہ کیا ضرورت کے لیے، تو دوسرے شخص نے اس کی قیمت بڑی لگا دی۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ میں نے تو اتنی قیمت لینی نہیں تھی، میں نے تو تھوڑی قیمت لینی تھی، آپ نے اتنی قیمت لگا دی ہے۔
اس نے کہا کہ اس لیے کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کا پڑوس مل جائے، کہیں مجھ سے کوئی پہلے یہ مکان نہ خرید لے پیسے دے کر، اتنی قیمت لگاؤں کہ اور کوئی دے ہی نہ سکے، تاکہ عشرہ مبشرہ کے، فاتح ایران کے، فاتح ایک کسریٰ کے پڑوس میں مجھے جگہ مل جائے۔ اور ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بس لے لو، جان چھوٹ جائے ہماری اس پڑوسی سے، اور ہوگا بھی وہ نمازی، داڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، نمازی ہے، دیندار ہے، عمرے پہ عمرہ ہے، حج پہ حج ہے، لیکن ایسا بد اخلاق۔ مسجد میں آنے والے بھی کسی سے پوچھیں، وہ کہے گا کہ میں سب سے خوش اخلاق ہوں، لیکن آپ نمازیوں سے پوچھیں تو سارے نمازی اس سے نک نک آئے ہوں گے۔ ہے جی، پتہ چل جائے کہ بھائی آگے فلاں بزرگ آگے ہیں، بس اب چپ کر جاؤ بھائی۔ بڑا کوڑا ہے بابا جی، بڑا کوڑا نوجوان ہے جی۔ میں آج کے اس درس میں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم خوش اخلاق ہیں؟ اگر تو واقعتاً خوش اخلاق ہیں تو پھر مبارک ہو۔ یہ جتنی احادیث ہیں میں نے تو تھوڑی سی پڑھی ہیں، بلکہ دین کا سارا حصہ ہی اخلاق ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو مبارک ہوں۔ اور اگر بھائیوں ہمارے اخلاق میں کچھ کمزوری ہے تو پھر اللہ ذوالجلال ہمیں اس کمزوری کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں اپنے عزیز نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، کہ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کا باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم خود اچھے اخلاق والے کتنے بنتے رہو، اپنے دوستوں کے لیے کتنے اچھے بنتے رہو، اپنے ساتھیوں کے لیے کتنے کھلے ہاتھ والے اور کھلے دل والے بن جاؤ۔ لیکن اگر اس کے باپ سے پوچھیں کہ تیرا بیٹے کا اخلاق کیا ہے، اور باپ کہہ دے کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، بد اخلاق ہے، تو آپ ہزاروں تہجد پڑھ لیں اور پہلی صف میں نمازیں پڑھ لیں، آپ جیسا بدترین شخص کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا۔ کوئی جا کر اپنی امی سے پوچھ لے، امی جان کوئی ناراضگی ہے میرے اوپر؟ ہم نے تو ایسے ایسے نوجوان دیکھے ماشاءاللہ دین کی بظاہر پابندی کرنے والے، اور جب ان کے والدین ملے تو وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر ان کے لیے بددعائیں کرتے تھے۔ جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، کتیا کہتا ہے، تو کیا اس کا اخلاق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ لعن اللہ من عق والدیہ، اللہ کی لعنت اس شخص پر کہ جو اپنے ماں اور باپ کا نافرمان ہے۔ اخلاق تو شروع ہی گھر سے ہوتا ہے، ماں باپ سے ہوتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ساری دنیا میں سارے لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ تیری ماں ہے۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا، کیا کہا؟ تیری ماں ہے۔ اور چوتھی دفعہ پوچھا تو پھر کہا تیرا باپ ہے، اور پھر پوچھا تو کہا ثم الاقرب فالاقرب، آپ کا چچا ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کا دادا ہے، آپ کا تایا ہے،
آپ کے کزن ہیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یہ ان کے ساتھ حسن اخلاق کرو۔ یہ معیار ایسا ہے کہ انسان کا جذبہ کتنا اچھا ہو۔ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے طور پر اچھا عمل بیان کرنے لگا، کہنے لگا جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر سے آنے لگا آپ کی طرف تو میری امی اور ابو رو پڑے، رونے لگ گئے، اور میں ہجرت کرنے کے لیے، آپ پر بیعت کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں، ہجرت کر کے آ گیا ہوں۔ ہجرت کا معنی ہے کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر آ گیا، ماں باپ کو چھوڑ کر آ گیا، آپ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ دشمنوں سے جہاد کرتا ہوں، اور میں نے یہ کام اتنی ہمت کے ساتھ کیا ہے کہ میرے آنے سے پہلے میرے امی اور ابو رو بھی رہے تھے کہ بیٹا ہمارا سہارا کیا ہے، ہمیں کیسے چھوڑ کر جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، بیٹا نہ جاؤ۔ لیکن میں ان کو روتا ہوا چھوڑ آیا اور آ کر آپ کی بیعت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جاؤ، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ جس طرح اپنی امی اور ابو کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو، اضحکہما، اسی طرح ان کو خوش کرو اور ہنساؤ۔ ایک اپنی والدہ کو چھوڑ آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ بیٹا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، تم جنت ڈھونڈنے کے لیے، لینے کے لیے میرے پاس آئے ہو، تو جنت تو آپ کے گھر میں ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ جنت کہاں ہے بھائی؟ گھر میں ہے، تیرے گھر میں جنت ہے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو پہلا معیار ہر بھائی یہ سوچ لے اور سمجھ لے کہ اس کے امی اور ابو اگر اس سے ناراض ہیں تو وہ بندہ خوش اخلاق نہیں ہے، بلکہ بدترین اخلاق والا ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی امی اور ابو سے جا کر معافی مانگے اور ان کو جا کر راضی کرے، ان کو دبائے، ان کی دعائیں لے، ان کی بد دعائیں نہ لے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ نوجوان جو شام کو گھر جائے اور اپنی امی اور ابو کو جا کر ہنسائے۔ کیوں جی، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ بچے بھی ہو جاتے ہیں، وہ چونکہ انگلش بولتے ہیں، اور والدین دیہاتی وہ ٹھیٹھ پنجابی بولتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے والدین کے پاس نہ ہی جائیں، کہیں ان کی نا انگلش خراب نہ ہو جائے۔ کیوں بھائی؟ کہیں ان کی لینگویج جو ہم نے ان کو سکھانی ہے نا، یہ ہمارے امی ابو نے یعنی یہ کہنا کہ تم ادھر آ بھائی، تم اتنے بیٹھ جا، تم اتنے بیٹھ جا، ہم نے تو سکھانی نہیں، ہم نے تو CAT کیٹ بلی، ہم نے تو یہ سکھانا ان کو۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، یہ سب سے پہلا معیار ہے۔ دوسرا معیار، اگر آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ میرا اخلاق کیسا ہے، دوسرا معیار وہ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، مسجد کے لوگ ہیں، آپ کی دکان کے پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ آپ کسی کو بھیج کر، بھئی خود نہ جائیں، خود تو پہلے ہی کڑوے ہیں، آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی بتا میرا اخلاق کیسا ہے، اس نے کہا بابا جی آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے،
بہت اچھا ہے، بس میری جان چھوڑ دو، اخلاق آپ کا بہت اچھا ہے۔ کسی سے پوچھیں کہ 8 دن ایک پہلی صف کا نمازی مسجد میں نہ آئے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ بیچارہ بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، کہیں اپنے عزیزوں کے پاس گیا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بلکہ سارے کہیں کہ چنگا ہو گیا، 8 دن سکون سے گزر گئے، جی اچھا ہو گیا، یہ جان چھٹی، یہ 8 دن سکون سے گزر گئے، تو پتہ کیا چلا کہ یہ بہت برا آدمی۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ میں یہ باتیں اپنی پاس سے نہیں کر رہا، یہ وہ معیار ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے۔ ایک میت جا رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وجبت۔ اور پھر ایک اور میت جا رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وجبت۔ تو صحابہ نے پوچھا جی یہ بھی وجبت، یہ بھی وجبت؟ آپ نے فرمایا جو پہلا تھا جس کے بارے میں نے وجبت کہا وہ جنتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور یہ جو دوسرا ہے جس کے لیے میں نے کہا ہے وجبت، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ کیسے پتہ چلا تھا؟ کیوں جی کیسے پتہ چلا تھا؟ آپ کو علماء نے بتایا ہوگا، غور سے سن لیں۔ پتہ چلا تھا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا یہ اچھا آدمی ہے، لوگوں نے کہا تھا، اس کے پڑوسیوں نے کہا تھا، ساتھ نماز پڑھنے والوں نے کہا تھا وجبت، انہوں نے کہا تھا اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ کی زمین پر اگر کسی کے لیے جنت اور جہنم کی گواہی دینے والے ہو تو اے مومنو تم ہو، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ اچھا ہے، میں نے کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور لوگوں نے کہا یہ برا ہے تو میں نے کہا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پڑوسیوں سے پوچھ لیں، پڑوسیوں سے پوچھ لیں کہ اگر آپ کا پڑوسی گھر سے نکلتے ہوئے آپ کے ڈر سے، یہ بات غور سے سننا، آپ کے خوف سے اپنے گھر کو تالا لگاتا ہے، اپنے اندر کو تالے لگا کر جاتا ہے، اپنی بچیوں کو آپ کے خوف سے، آپ کے ڈر سے، آپ کے بچوں کے خوف سے اپنی بیٹیوں کو کسی خالہ کے پاس چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت ہی پھٹکار ہے، اور وہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ یہ معیار میں نے نہیں بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن بی، واللہ لا یؤمن بی، واللہ لا یؤمن بی، اللہ کی قسم وہ شخص میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ شخص مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ تو صحابہ نے پوچھا جی کون؟ من یا رسول اللہ، کون شخص ہے؟ 3 دفعہ قسم اٹھائی۔ تو اب سن لیجئے، الذی لا یأمن جواب لا یأمن جارہ بوائقہ، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص 3 دفعہ قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے رسول اللہ نہیں مانتا۔ کون شخص؟ کہ جس کا پڑوسی خواہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، وہ اس کی تکلیف سے بے خوف نہیں ہے، اس کی تکلیف سے بے خوف نہیں ہے، یعنی وہ بلا جھجک
اپنا گھر چھوڑ کر اس لیے نہیں جاتا کہ یہ میرا پڑوسی تو چوری کر لے گا، یہ میری عزت نہیں رہنے دے گا، میری تو بیٹیاں گھر ہیں اور میرا تو سونا گھر پڑا ہے، میری تو قیمتی چیزیں گھر پڑی ہیں۔ جس شخص کو اپنے پڑوسی سے خوف ہے، اللہ کی قسم وہ شخص جس سے خوف ہے 3 دفعہ قسم اٹھا کر کہا کہ وہ محمد کو محمد رسول اللہ نہیں مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے میں پوچھتا ہوں کہ آج کل ہم جو اپنی دکانیں بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، 3 4 تالے لگا کر گھروں کو آتے ہیں اور اپنا گھر بڑے اس کو اچھی طرح کئی تالوں میں بند کر کے نکلتے ہیں، تو ہمیں خوف کلمہ پڑھنے والوں سے ہی ہوتا ہے یا یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی عیسائی آ جائے، کوئی ہندو آ جائے گا اور ہمارے گھر کی چوری کر لے گا، یا پڑوس کلمہ پڑھنے والے کا ہی ڈر ہوتا ہے کہ یہی چوری کر لے گا؟ پولیس بھی سب سے پہلے آ کر کس سے پوچھتی ہے؟ کیوں جی؟ وہ بھی سب سے پہلے آ کر یہی دیکھتی ہے، اچھا کہ بھئی یہ ادھر سے کیسے یہ پڑوسی پھر ادھر سے آ سکتا، اور تو کوئی راستے کوئی پڑوسی آیا ہوگا، اسی کی تفتیش کرتی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، اس لیے آس پڑوس کے لوگوں کو پوچھیں۔ اور تیسرا معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تیسرا معیار لوگوں، احسنکم احسنکم لأہلی وانا احسنکم لأہلی، کہ لوگوں تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھے اخلاق والا ہے۔ اور آپ اعلان کرتے تھے انا احسنکم لأہلی، اور میں اعلان کرتا ہوں۔ ویسے ہمارے ہاں نا مذاق بن جاتا ہے، کہتے ہیں جی یہ نا بیوی کا مرید ہے، ایسے کہتے ہیں نا، بلکہ وہ لفظ بولتے ہیں رن مرید ہے۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ پنجابی چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ ساری چلتی؟ ہاں جی، وہ جو آرڈر آ جائے بس مان لیتا ہے، جو آرڈر آ جائے ادھر سے بس وہ مان لیتا ہے، اور وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بیوی سے کہتا ہے چلو کم از کم لوگوں کے سامنے تو آپ میری رکھ لیا کریں، لوگ تو نہ مجھے مذاق کریں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے تھے، کیوں بھائی کتنا پیارا اخلاق تھا۔ اللہ اکبر، اتنا بوجھ، اتنے کام، اتنی مصروفیت۔ آج کل تو میں کہتا ہوں نا، یا آپ کہتے ہیں جی میں باہر کا کام کروں گے، گھر آ کر آپ کا کام کروں گا۔ کیوں بھائی؟ گھر آتا ہے تو اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی جیسے فرعون ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیچاری کہہ دے کہ بھئی یہ کپڑے اٹھا کر وہ مشین میں ڈال کر بٹن دبا دو، بس اتنا ہی کام ہے، اتنا ہی کام ہے۔ سنیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے، گھر میں کیسے تھے۔ ہماری امی جان کہتی ہیں، ہماری امی جان ہیں جی، سارے مومنوں کی امی جان، اللہ اکبر، ہمیں فخر ہے ہماری اس ماں پر، سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق اور حبیبہ تو حبیب رب العالمین، اللہ اکبر۔ ہماری امی جان کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، ہمارے سروں کے تاج گھر آتے تو ہمارے ساتھ کام کرواتے، صفائی کرنی ہوتی وہ کروا دیتے، کوئی آٹا گوندنا ہوتا وہ کروا دیتے، بکریوں کا دودھ نکالنا ہوتا وہ نکال دیتے،
کپڑے صاف کرنے ہوتے، دھونے ہوتے، وہ دھو دیتے۔ کیا آپ نے بھی کبھی گھر جا کر کہا ہے کہ آئیے آج سبزی میں کاٹتا ہوں اور باقی کام آپ کر لیں؟ ہماری توہین ہے، ہماری توہین ہے کہ بچہ میں پکڑتا ہوں آپ کھانا تیار کر لیں، یا بچے کو دودھ آپ پلائیں، اور آج کی ہنڈیاں مجھے بتاتے جائیں میں پکاتا ہوں، میں آج صفائی کر لیتا ہوں، آج میں کام کرتا ہوں۔ اگر اس میں کوئی آر ہوتی، اگر اس کے اندر کوئی انسان نیچے ہونے والا ہوتا تو اس کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کام نہ کرتے۔ آپ تو اتنی دل لگی کرتے تھے۔ ہماری امی جان سے کسی نے پوچھا کہ باہر کی زندگی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتے ہیں، لیکن گھر والی زندگی بھی آپ ہمیں بتا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ گھر آتے تھے تو ہمارے ساتھ ہنستے بھی تھے، ہمارے ساتھ ہنستے بھی تھے، اور یہاں تک ویسے ہمارے کئی جو ہے نا جی جن کو ہمارے بزرگ ہیں، اہل حدیث ہیں، بڑے پکے کہتے ہیں جی بڑے ہم پکے وہابی ہیں اور کسی سنت کو ہم چھوڑتے نہیں۔ پتہ نہیں اب اس سنت پر کسی نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ آپ کی شادی ہوگی ہماری سب سے چھوٹی امی جان کے ساتھ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، اور ہلکا جسم تھا اور پھرتیلا جسم تھا، تو رات کو باہر کہیں نکلے تو آپ نے کہا عائشہ آج مقابلے میں میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، کیوں یہ حدیث ہے کہیں؟ اچھا چلو، یعنی مان لیتے ہیں، کہیں یہ نہ کہیں جی آپ سب پتہ نہیں کہاں سے آج نئی نئی حدیثیں نکال کر لائے اور ہمارے باپوں نے تو ساری زندگی سنی نہیں ہوگی اور نہ اس حدیث پر عمل کیا ہوگا۔ آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ مقابلہ کرو، دوڑتے ہیں آگے کون جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو۔ جب دوڑے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے نکل گئی، نمبر لے گئی، سبق تو ہو، کہتی ہے میں آگے بڑھ گئی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یاد رکھی، اس کو بلایا نہیں، ہار جو گئے تھے، کیوں بھائی بیوی سے ہی آ رہے ہیں نا، اچھا۔ پھر سالوں کے بعد ایک موقع آیا تو اس وقت صلوات ربی و سلامہ، اللہ ان پر بے شمار درود بھیج دے، اللہ ان کے درجے بلند فرما دے، اللہ ان کے قدموں میں ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی محبت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ان سے محبت ہے اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت ہے، اور ان کی گھر والیوں سے جو ہماری مائیں ہیں ان سے محبت ہے۔ کسی بدبخت نے کہا اور جس نے سنا اس نے آ کر امی عائشہ کو بتلایا کہ فلاں شخص کہتا تھا کہ عائشہ میری ماں نہیں ہے، عائشہ میری ماں نہیں ہے۔ یہ لالکائی نے شرح اعتقاد اصول اہل سنت والجماعہ، اس میں یہ اثر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کہتا تھا کہ عائشہ میری امی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس نے صحیح کہا ہے، میں تو مومنوں کی ماں ہوں نا، میں کن کی ماں ہوں؟ میں تو مومنوں کی ماں ہوں۔ اگر وہ مجھے ماں نہیں مانتا اس کی مرضی ہے، میں تو مومنوں کی ماں ہوں۔
وقت گزرتا گیا اور ان کا جسم بھی کشبوجر ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے ہیں دونوں، اور موقع پا کر آپ نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگاؤ مقابلے میں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے لگاؤ۔ تو جب دوڑ لگائی تو کیا ہوا کہ سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ تل کا بھی دل کا۔ کیا کہا؟ تل کا بے دل کا، کہ یہ جو ہے نا یہ وہ بدلہ ہے، یہ کام برابر ہو گیا ہے۔ وہ بھائی کبھی گھر بھی بیویوں کے ساتھ بھی کبھی آپ نے مسکرا کر کوئی دیکھا ہوگا؟ وہ بیچاری کیا ہے، آپ کی ایک مسکراہٹ ان کے سارے دن کی تھکن کو دور کر دیتی ہے، اور آپ کے ماتھے کی ایک تیوڑی ان کے زخموں کو نمک سے بھر دیتی ہے۔ جو آپ کی اولاد کی ماں ہو، صبح سے شام تک جو اولاد کو پالے، اس کو کھلائے، اس کو دھوئے، اس کو صاف کرے، گھر کا سارا کام کرے، اور کھانے اور پینے کا بندوبست آپ کے لیے بھی کرے، اور جب آپ صبح نکلے ہوں تو کپڑے استری آپ کو ملیں، اور پھر بھی آپ کے ماتھے کی تیوڑی نہ جائے، تو آپ سے زیادہ ناشکرا اور بد اخلاق انسان کوئی نہیں۔ خیر یہ پتہ نہیں تیسرا نمبر تھا یا چوتھا تھا، تاکہ اب آخر میں اپنی بات ختم کروں، کہ گھر والوں سے پوچھو، بیوی سے پوچھو، بچوں سے پوچھو کہ میرا اخلاق کیسا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بہت اچھے، ہنسنے والے، خوش ہونے والے، چلو جی اکٹھے وہ مری کو جاتے ہیں جی، اکٹھے جاتے ہیں جی، تو بیوی اگر کہے کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، اگر بچے کہیں کہ ابو ہمیں بھی ساتھ لے، نہیں میرے ساتھی ساتھ ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، تم خود ہی چلے جانا۔ آئیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنو، اچھے اخلاق والے بنو۔ اور آخری بات جو میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، یہ موضوع کچھ تھوڑا سا لمبا ہے، یاد رکھیے اخلاق کا پتہ کرنا ہو نا کسی کا، تو اس کے مزاج کے خلاف بات کر کے دیکھ لیں، یعنی اس کو غصہ دلا کر دیکھ لیں۔ غصے کی حالت میں، اگر غصے کی حالت میں اس کا کنٹرول ہے کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو پھر اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اگر غصے کی حالت میں وہ پاگل ہو جاتا ہے اور وہ بیہودہ پکتا ہے، نہ تعلق دیکھتا ہے، نہ رشتہ داری دیکھتا ہے، اور نہ رشتہ داری کا مقام دیکھتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ بد اخلاق آدمی ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید الذی لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ آپ پہلوان اور کامیاب بچھاڑنے والا وہ شخص نہ سمجھے کہ جس نے دوسرے کو گرا لیا ہو اور اس کی گردن پر سوار ہو گیا ہو۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر شخص اور مضبوط اعصاب والا، قوت والا شخص وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، غصے کے وقت۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ دلائیں اور آپ کہیں جی میں نے کنٹرول میں رہنا ہے؟ کیوں جی؟ ویسے یہ تو اب تجربہ کر کے پتہ چلے گا۔ یہ ہمارے بیٹے عبد الرحمن ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ آپ گھر جائیں اور بھوک لگی ہوئی ہے، بیوی بیچاری مصروف رہی، ٹائم پر کھانا تیار نہیں ہوا، آپ کو غصہ چڑھ گیا،
غصہ چڑھ گیا، یہ کھانا تیار کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا تھا میرے ساتھ 2 مہمان ہیں، یہ کھانا تیار کیوں نہیں ہوا؟ پاگل ہو گیا غصے میں، اور پھر جا میں نے تجھے طلاق طلاق طلاق، جس طرح وہ پسٹل سے نہیں ٹھا ٹھا کرتے، طلاق طلاق طلاق۔ اچھا، جب تھوڑی سی ہوش آئی تو پتہ چلا کہ اب رات کو تو بچوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا، یہ تو اوپر پیشاب کر دیتے ہیں، یہ تو دودھ مانگتے ہیں آدھی رات کو اٹھ کر، یہ تو کیا کرتے ہیں، ایک دن میں عقل ٹھکانے آ گئی۔ تو پھر جب پوچھا ادھر ادھر سے، انہوں نے کہا بس جی 3 فیر تھے، تینوں نکل گئے۔ کیوں بھائی؟ 3 ہی فیر تھے، تو نے تینوں نکال دیے، ایک آدھا رکھ لیتا، ایک آدھا رکھ لیتا۔ اور کئی سفارش کرنے والی ساتھ امی بھی آتی ہے ہمارے پاس، اس کے ابو بھی آتے ہیں، کئی گوائیاں لے کر آتے۔ یہ جی غصہ اتنا ہو گیا تھا کہ نا اس کو نا پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میں نے کہا کہ اگر اتنا ہی غصہ تھا اس کو پتہ نہیں چلا تو اس کی ماں بھی پاس تھی، اس کو طلاق طلاق کیوں نہیں کہہ دیا؟ بہن اس کی گھر میں تھی، اس کو طلاق طلاق کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس کو ہوش تھا کہ میں نے بیوی کو ہی طلاق طلاق کہنا ہے، تو یہ کیوں آپ کہتے ہیں جی اس کو پتہ ہی نہیں چلا؟ پتہ تو چلا اس کو، ورنہ اپنی امی سے کہہ دیتا کہ میں نے تجھے طلاق دی، اپنی بیٹی سے کہہ دیتا جب ہوش نہ ہو۔ اور پھر کیا ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس اس کا علاج بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں۔ وہ دوسرے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی راستہ نکالتے ہیں، لیکن وہ بدکاری کا راستہ، بے حیائی کا راستہ، بدقماشی کا راستہ، جو کوئی غیرت مند حیا والا اس کو اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہمیں اللہ ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے، اس میں ہمارا کوئی فخر نہیں ہے، قرآن اور سنت کا وہ نور عطا کیا ہے کہ جس سے تقلید اور گمراہی کے اندھیرے چھٹ جائیں۔ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی دے دیتا تھا ایک ہی وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو آپ اس کو ایک ہی طلاق شمار کرتے تھے۔ وہ پھر سارے ہر جگہ کی خاک چھان کر پھر وہ آ جاتا ہے، کہتا ہے جی یہ نا کوئی آپ اس کا نا راستہ نکالنا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پھر اگر طلاق میں آپ نے قرآن حدیث کو لینا ہے تو پھر عقیدہ بھی صحیح کر لو، پھر اللہ کے بارے میں عقیدہ بھی صحیح کر لو، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اپنا عقیدہ صحیح کر لو۔ سب سے بڑا بد اخلاق وہ شخص ہے جو اپنے ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے اور اس کے در کے علاوہ کہیں اور سجدہ کرتا ہے۔ سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے، سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے کہ جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے، اس کو آپ قال رسول اللہ سنائیں اور وہ کہے جی میرے پاس تو امام شافعی کا قول ہے اور میں تو اپنے اماموں کے قول پر چلوں گا۔ کیا اس سے بڑا کوئی اور بد اخلاق ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک امتی کی بات کو مانتا ہوں، قال رسول اللہ کا اثر میرے دل و دماغ پر نہیں ہوتا، کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ جو جلوس آج کل نکل رہے ہیں کہ عظمت صحابہ اور اہل بیت، عظمت صحابہ اور اہل بیت، یاد رکھیے عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت، اگر ان کو یہ عظمت ملی ہے تو کہاں سے ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی پاسداری کی ہے۔ اللہ عز وجل ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہمارے اخلاق خوبصورت بن جائے، اور ذرا میرے بزرگوں اور بھائیوں اپنے آپ کو بدلے، اخلاق بدلے، نرمی پیدا کریں، کیونکہ نرمی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ تواضع پیدا کر لیں، غلطی مان لیں، غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائیں، تو غصے کا کیا علاج ہے؟ غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائیں، کھڑے ہیں تو کیا کریں؟ بیٹھیں، کھڑے ہیں تو بیٹھیں، پانی پی لیں، 5 منٹ زبان بند کر لیں، ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ جی وہ کوئی سانس چلی گئی، اس نے کہا یہ میری جو بہو ہے یہ خاموش ہی نہیں ہوتی، خاموش ہی نہیں ہوتی، بولتی رہتی ہے، تو میں بھی پھر بولتی رہتی ہوں، مجھے بھی پھر بک بک کرنا پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا ایک تعویذ لے جاؤ، اور جب وہ بولنے لگے تم اپنے منہ میں لے کر دبا لو، گرے نہ۔ بھئی جب ایک نہیں بولے گا تو دوسرا کتنا بولے گا؟ ہر شخص کہے گا تو پاگل ہے، یہ تو بیچارہ بولتا ہی نہیں، اور تو ہر وقت بک بک ہی لگا ہوا ہے، خاموش ہی ہو جا۔ اسی کو دھکے دیں گے نا لوگ۔ چپ ہو جایا کرو اور معاف کرنا سیکھو، تواضع سیکھو، تکبر چھوڑ دو، کبر چھوڑ دو۔ تکبر یہ صرف میرے اللہ کے لیے ہے، صرف اس کی صفت ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا نہ سمجھو۔ پتہ نہیں دوسرے کے پاس ایسی نیکیاں ہوں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹ کر آپ ان کو ضائع اور برباد کر رہے ہو، اور وہ دیکھنے میں کمزور انسان لگتا ہے، لیکن پتہ نہیں اپنی امی اور ابو کا کتنا خادم ہے، کتنا خادم ہے۔ ایک جاہل ان پڑھ وہ جب گھر جاتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، اپنے بستر پر سوتا نہیں جب تک اپنی امی اور ابو کے پاؤں کو دبا نہیں لیتا۔ وہ کہتا مجھے نیند نہیں آتی، اور یہ پڑھا لکھا ڈاکٹر اور انجینئر ہے کہ شاید اس کو ساری زندگی یہ لذت اور خدمت کا یہ مزہ اس نے کبھی چکھا ہی نہ ہو کہ ماں اور باپ کے پاؤں دبانے سے مزہ اور لطف کیا آتا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو بدل لیں اور نرم بنا لیں۔ المؤمن ہین لین، آپ نے فرمایا جو نرم ہے وہ جنت میں جائے گا، جو بد مزاج اور سخت ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ عز وجل ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنا دے۔ جو احادیث میں نے شروع میں سنائی تھی آپ کو، ان کو آپ یاد رکھیں۔ 24 گھنٹے کی اجر اور نیکیاں آپ کو ملیں گی حسن اخلاق سے۔ جنت میں سب سے اونچا مقام ملے گا حسن اخلاق سے۔ ترازو میں سب سے بھاری وزن ہوگا حسن اخلاق کا، اور گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنت میں سب سے اونچا محل لے کر دوں گا حسن اخلاق والے کو، اور قیامت کے دن سب سے آپ کا محبوب اور سب سے زیادہ آپ کے قریب وہی شخص ہوگا جو سب سے خوبصورت اخلاق والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اخلاق کو خوبصورت بنائے۔ یہ دعا بھی یاد کر لیں، اللہم کما حسنت خلقی۔ کیوں بھائی یاد ہے دعا؟ کوئی آپ رکھتے ہیں پروگرام؟ یہ تعلیم بالغاں یا صرف بچوں کے لیے تعلیم ہوتی ہے؟ جی اچھا، خواتین کا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں، جی بات ہے۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہ جس طرح تو نے مجھے ظاہر میں خوبصورت بنایا ہے،
اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ یہ آپ دعا پڑھا کریں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔